अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आपको अपने चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज ही तो वो आई थी बांकी सुजीली सांवली सलोनी लड़की, जिसने अभी नए नए ख्वाब अपनी आंखों में बसाने शुरू किए थे। उन ख्वाबों ने उसकी रंगीन तितलियों जैसी आंखों का हुस्न और भी बढ़ा दिया था, मगर वो आते ही फूट फूट कर रोने लगी। जब किसी ने उसे तसल्ली के दो बोल न कहे तो उसने गले में दुपट्टा कस कर खुदकुशी की कोशिश की। वो 15 बरस की न समझ लड़की थी, बहुत पाकीज़ा और मासूम सूरत, मगर आज वो जिंदगी को किस रुख से देख रही थी। हर तरफ धूप ही धूप थी जो उसके सरापा को जला रही थी। वो कहाँ पनाह तलाश करती, किसी साहिबान तले जाकर खड़ी होती। माँ बाप जो मजबूत साहिबान होते हैं मर चुके थे। बाजी खुदा की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। मैंने तो कभी तसव्वुर में भी किसी गलत बात के बारे में नहीं सोचा, मगर खुदा जाने क्यों लोग मुझसे बुराई की तवक्को करते हैं। शायद वो अपनी गलत सोचों का पर तो मुझ में देखते हैं। मैंने उसकी बात सुनकर सोचा कि जब ये मासूम इतनी बुरी नहीं तो क्यों इसको बुरा समझा गया है, जिसने अभी जिंदगी का शऊर भी अच्छी तरह हासिल नहीं किया, जिसने अभी जिंदगी का असल चेहरा नहीं देखा। उसके लिए अभी से हयात इस कदर तलख कैसे हो गई कि हर जानब नफरत की घटाएं उसकी जानें बढ़ने लगी हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये खुद उस बेखबर के इल्म में भी नहीं है। आज ये लड़की मेरे पास खवास पाता आई थी। खुदा जाने किस मोड़ पर उससे क्या खता हो गई थी कि जिंदगी खुद उसकी दुश्मन बन गई और समुंदर की रेत की तरह उसके पांव गलीज हालात की दलदल में धंसने लगे हैं। आज ये नुखेज उम्र की लड़की जिंदगी से किस कदर मायूस थी। वो ऐसी हो गई थी कि अगर कभी कोई खुशी भूले से भी उसकी राह में आ जाएगी तो वो खुशी से हरासा हो जाया करेगी। बचपन में तो उसको कभी ये एहसास ना हुआ था कि उसकी आइंदा जिंदगी इतनी तलख हो जाएगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसको उसके अपने ही लोगों ने ये एहसास दिला दिया कि वो अब खुलकर सांस भी नहीं ले सकेगी। बाली उम्र में लड़कियां ख्वाब देखती हैं, मगर राफिया बोली, कसम है अभी तो मैंने ख्वाब देखने शुरू भी नहीं किए थे। एक शाम बस मैं खुश थी, ऐसे ही बिला वजह, और वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकती जब दोपहर के वक्त घर का काम खत्म करके ही मैं सुस्ताने बैठी थी। ठंडी हवा ने माहौल को खुशगवार बना दिया था। शाम ढलने को हुई तो वक्त थम सा गया, समा और भी सुहाना हो गया, तो मेरा दिल खुद ब खुद खुशी से झूमने लगा। जी चाहने लगा कि आंगन के दरख्त में पींग पड़ी होती तो मैं झूले लेती। मैं अपने सहन में खड़ी नीम के पेड़ की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि अभी तो मैंने सहन साफ किया है और ये पत्ते फिर टहनियों पर से बिखर गए हैं। क्यों ना इनको एक बार फिर से समेट के। मुझे कूड़ा करकट से अटा आंगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तभी मैं झाड़ू उठाने के लिए बरामदे में गई थी कि फोन की घंटी बजने लगी। उन दिनों हमारे घर नया नया फोन लगा था। उस खुशी में कि भाग कर फोन उठा लूं, मैंने हाथ में पकड़ी झाड़ू फेंक दी। मुझे खबर न थी कि भाई छत से मुझे देख रहा है। मैं फोन उठाने को कमरे में भागी। शायद उसने भी घंटी की आवाज सुन ली थी। भाभी घर पर नहीं थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे फोन उठाना क्यों अच्छा लगता था। शायद इसलिए कि घर में ये एक नई चीज आई थी। बस उस रोज शौक के सिवा कोई गलत बात ना थी। मैंने फोन उठाकर हेलो किया। उधर से एक मर्द की अजनबी आवाज सुनाई दी। उसने भी जवाब में हेलो कहा। जी फरमाइए, आपको किससे बात करनी है? अजी मोहतरमा, तुम ही से तो बात करनी है, उसने झट से जवाब दिया। मुझसे बात करनी है? हालांकि मैं तो आपको जानती भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्यों अपना नाम बताऊं? इसलिए कि फिर मैं भी तुमको अपना नाम बता दूंगा। क्यों भाई, नहीं बताती नाम, और मुझे तुमको जानने का कोई शौक भी नहीं है। अच्छा नाम नहीं बताती तो मत बताओ, मगर ये बता दो कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो। क्यों, क्या तुमने मेरे पर्चों के नंबर लगाने हैं? अच्छा भाई चलो इतना ही बता दो कि तुम कहाँ रहती हो। क्यों, क्या तुम मेरे अब्बा को लेने आ रहे हो? है तो है, शायद तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। सच कहती हूँ, मैंने इसको कुछ भी ना बताया। भला मैं एक अजनबी को अपना नाम पता क्यों बता देती। मैं फोन बंद करने लगी तो वो बोला, आखिरी बार, फिर फोन नहीं करूंगा। बोलो। आखिरी बात ये कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, काली कोयल जैसी। उस पर मुझे हंसी आ गई और मैं हंसते हुए बोली, और तुम काले कौवे जैसे। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे खबर ना थी कि मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा है। उसने मुझे हंसते हुए देख कर पूछा, राफिया किसका फोन है और तुम किससे बातें कर रही थी? मैं तो घबरा ही गई, खौफ से पीली पड़ गई।
میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کر کہا، سچ سچ بتاؤ کہ کس کا فون تھا اور تم کس کے ساتھ ہم سب کر باتیں کر رہی تھی؟ آخر کون کمینہ تھا فون پر؟ وہ برس رہا تھا۔ بھیا کہا نا کہ رانگ نمبر تھا۔ رانگ نمبر تھا تو فوراً بند کیوں نہیں کیا؟ اتنی دیر باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہر سوال کا جواب رانگ نمبر کرنے والے کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ جواب دو مجھے اس بات کا۔ بھیا میں کوئی بری باتیں نہیں کر رہی تھی، کہا نا رانگ نمبر تھا۔ میں بیچارگی سے بول رہی تھی، مگر بھائی کا غصہ بڑھنے لگا۔ تم ایسے نہیں بتاؤ گی؟ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی بتا دو وہ کون شخص ہے، ورنہ مجھے پوچھنا آتا ہے، میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں بالکل تیار نہ تھی، بہت زیادہ گھبرانے لگی۔ تبھی بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لگا مجھے چولہے کے پاس پڑی لکڑی سے پیٹنے۔ میں ہراساں ہو کر چلانے لگی۔ تبھی وہ پڑوسیوں کے خوف سے باز آ گیا، لکڑی پھینک دی اور پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد اس نے فون کو تالا لگا دیا۔ پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے مجھے شک اور شبہ کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہر وقت اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت بری رہتی تھی۔ اب تو میں بڑے بھائی کے خوف سے تھر تھر کانپتی تھی۔ اس کے ڈر سے صحن میں بھی نہ نکلتی تھی، کھڑکی کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، باہر گلی میں نہیں جھانکتی تھی کہ وہ آ کر مجھے پیٹنا نہ شروع کر دے۔ اور تو اور مجھے فون سے نفرت ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے اب فون کی طرف دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا۔ میری زندگی مسلسل ایک خوف کے تحت بسر ہونے لگی۔ ایسی اذیت تھی جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والے زہر کی مانند مجھے اندر اندر سے کھا رہی تھی۔ میں اس اذیت برے ڈر کو ہرگز الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی میں اس اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکی تھی کہ ایک دن غضب ہو گیا۔ بتاتی چلوں کہ میرے ماں باپ مر چکے تھے اور میں بھائی کے پاس رہتی تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے دروازہ کھولا، سمجھی شاید بھابھی آ گئی ہیں، مگر وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، شاید کسی تنظیم سے وابستہ تھا۔ وہ چندہ مانگنے آیا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم کون ہو بھائی، کہ اوپر سے میرا بھائی آ گیا۔ اس نے نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، پھر کہا، بھاگ یہاں سے، کوئی چندہ نہیں ہے۔ میں تو فوراً کمرے میں چلی گئی۔ جانے اور کیا کچھ بھائی نے اسے سوال جواب کیے مجھے نہیں معلوم، لیکن آ کر بھائی صاحب میرے تو گلے ہی پڑ گئے۔ کون تھا وہ؟ سچ بتا دو، تم مجھ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس آدمی کو جانتی نہیں۔ تو پھر تم بیل پر دوڑ کر دروازے پر جاتی کیوں ہو؟ بھائی جان، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، پہلے بھی کتنی بار یہ چندے کے بہانے آتا رہا ہے۔ کیا اس دن تم فون پر اسی سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس آدمی کو نہیں جانتی، یہ پہلے کبھی نہیں آیا، مگر ان کا شک دور نہ ہوا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں ہر صورت بس اقرار کر لوں کہ میں اس نوجوان کو پہلے سے جانتی ہوں۔ خدا جانے میرا بھائی کیا چاہتا تھا۔ ایک دن وہی نوجوان اسے پھر سے ہماری گلی میں نظر آ گیا۔ وہ اب ہمارے برابر والے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ بھائی سمجھا کہ ان کو آتا دیکھ کر وہ دوسرے گھر کے دروازے کی جانب چلا گیا ہے، بس انہوں نے اسے جا لیا۔ بولے، کمینے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری تو میں جان لے کر چھوڑوں گا۔ جان چکا ہوں کہ تو ادھر کے چکر کیوں لگاتا ہے۔ وہ لاکھ کہتا رہا کہ بھائی صاحب، میں چندہ لینے آتا ہوں، آپ کی گلی کے بہت سارے گھرانے ہمارے مدرسے اور یتیم خانے کے لیے چندہ دیتے ہیں، مگر بھائی نہ مانا۔ اس سے اس کا ٹھکانہ اور نام پتہ سب لکھوا لیا اور کہا، تم میرے پاس فلاں جگہ آنا، وہاں میرا دفتر ہے، وہاں آ کر چندہ لے جانا، لیکن خبردار جو میرے گھر کی بیل بجائی، اس کے بعد تو میرے بھائی نے میری زندگی ہی اجیرن کر ڈالی۔ ہر وقت کہتے کہ اب اگر اس چندے والے کو ادھر دیکھا کہ آیا ہے تو میں نہ صرف تجھ پر تیزاب پھینک کر تیری صورت بگاڑ دوں گا، اس کو بھی جان سے مار دوں گا، ورنہ تو باز آ جا۔ تو اپنی اچھی شکل پر ہی اتراتی ہے، غیر مردوں سے عشق بازی کرتی ہے، تجھ کو گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ بس میں اسی خوف سے تھر تھر کانپتی تھی کہ کسی روز سوتے میں میرا بھائی مجھ پر تیزاب نہ پھینک دے اور میری صورت بگاڑ دے۔ میں تو اب سکھ کی نیند سو بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی بھی بھائی کو سمجھاتی تھی کہ خواہ مخواہ کیوں اپنی معصوم بہن پر شک کرتے ہو۔ اب تو وہ اسکول بھی نہیں جاتی، سارا دن گھر میں رہتی ہے، مگر ان پر اثر نہ ہوتا تھا۔
ایک دن وہ بدنصیب چندہ مانگنے والا بھائی کے پاس دفتر چلا گیا۔ اسے تو چندہ مانگنا ہی تھا کیونکہ تنظیم کی طرف سے یہ کام اس کے سپرد تھا کہ مقررہ ہدف پورا کرے۔ اسے دیکھتے ہی بھائی کا پارا چڑھ گیا اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ نہ جانے کتنا بھاری گلدان اس کے سر پر مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ گلدان پیتل کا تھا۔ وہ بیچارہ دھان پان سا مصیبت کا مارا لڑکا گلدان کی چوٹ سے ہی مر گیا۔ پولیس بھائی کو گرفتار کرنے کو سرگرداں تھی اور یہ چھپے ہوئے تھے۔ بھابھی کے بھائی نے آ کر خبر دی تو بھابھی اور میں رونے لگے۔ بس اسی رات میں خوف سے منہ اندھیرے گھر سے نکل پڑی۔ مجھے لگتا تھا کہ موقع ملتے ہی بھائی گھر آئے گا اور مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ جب اس چندے والے پر رعایت نہیں کی، اس کو جان سے مار دیا، تو مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ گھر سے نکل تو گئی، اب خود مجھے پتا نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہوں۔ نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ رستوں کی خبر۔ گشت پر پھرتے ہوئے ایک پولیس آفیسر نے مجھے پکڑ لیا اور عدالت لے آیا، اور اب یہ مجھے دارالامان لے آئے ہیں۔ ان دنوں میں ہی دارالامان کی انچارج تھی جب رافعہ کو وہاں لایا گیا تھا۔ اس کی باتیں سنی تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ جن پھولوں کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو کتنی بے دردی سے رون ڈالتے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اپنے سگے بھائی کی نفرت اور شک و شبہ کی وجہ سے اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ اب زندگی سے ہی مایوس نظر آتی تھی۔ گھر جو ایک لڑکی کی سب سے مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون سے اس کو خوف آتا تھا۔ بھائی کی محبت پر شک کا سانپ پہرا دے رہا تھا۔ وہ مایوسی کی باڑ میں کیوں نہ گرتی؟ اس کی منزل دارالامان نہ تھی۔ جس بھائی کے گھر میں وہ رہتی تھی، اس کے باپ کا گھر تھا۔ اس گھر کی وہ بھی حصے دار تھی۔ کوئی بتائے، کیا ایسی لڑکیاں عمر بھر کسی پر اعتماد کر سکتی ہیں یا کبھی خوشگوار زندگی جی سکتی ہیں؟ معاشرے کے ایسے رویوں کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ان معصوم لڑکیوں پر یا ان کے سرپرستوں پر جو اپنے ذہن کی تنگی سے گھر کے آنگن کو ان کے لیے عقوبت خانہ بنا دیتے ہیں؟ تبھی تو یہ اس قید سے گھبرا کر بھاگ نکلتی ہیں۔ تو پھر ایسی کوئی لڑکی کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کسی نے؟ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔